میں دستبستہ گزارش کر رہا ہوں بر صغیر کے ممتاز مزاح نگار حضرت عادل لکھنوی سے، اور ان کا استقبال میں اس شعر سے کرتا ہوں کہ آخری عمر میں ایک بیوہ سے شادی کر لی، توبہ توڑی بھی تو ٹوٹے ہوئے پیمانے سے۔ ارے واہ، شکریہ، واہ۔ دیکھیے ہو گیا نا میرا کام، میں آ گیا مائک پہ اور آپ لوگوں نے تالیاں بجا دی، اب میں بیٹھ جاؤں؟ شکریہ آپ لوگوں کی محبتوں کا، لیکن یہ کہ اب سب سے تھکے ہوئے اور کمزور شاعر کی باری ہے، اور سب مضبوط شاعر پڑھ چکے ہیں اور بڑے شاعر بھی۔ ملاحظہ کیجئے کہ عشق کا احترام اور صحیح، عشق کا احترام اور صحیح، عقد کا انتظام اور صحیح، عشق کا احترام اور صحیح، اور عقد کا انتظام اور صحیح، اور وارثوں میں جناب عادل کے ایک بیوہ کا نام۔ عشق کا احترام اور صحیح، عقد کا انتظام اور صحیح، اور ملاحظہ کیجئے عشق کا احترام اور صحیح، عقد کا۔ اب دیکھیے یہ قطعہ سنیے کہ زمانہ ہم سے مساوات کے سبق سیکھے، زمانہ ہم سے مساوات کے سبق سیکھے۔ اور میں بہت انتظار میں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو سردار جی چلے جائیں، ایک دفعہ چلے بھی گئے تھے۔ ہاں بھائی مجھے اچھے لگ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ مراحہ کیجئے کہ زمانہ ہم سے مساوات کے سبق سیکھے، یہاں پہ چھوٹا بڑا فرسٹ اور لاسٹ نہیں۔ زمانہ ہم سے مساوات کے سبق سیکھے، یہاں پہ چھوٹا بڑا فرسٹ اور لاسٹ نہیں، ہم مہترانی کے رانی سبھی برابر ہیں، نگاہ عشق میں کوئی شیڈول کاسٹ نہیں۔ زمانہ ہم سے مساوات کے سبق سیکھے، یہاں پہ چھوٹا بڑا فرسٹ اور لاسٹ نہیں، ہم مہترانی کے رانی سبھی برابر ہیں، نگاہ عشق میں کوئی شیڈول کاسٹ نہیں۔ اور دیکھیے یہ ایک چھوٹی سی، نہیں میں آپ ہی کی طرف ہوں، مراحہ کیجئے یہ ایک چھوٹی سی نظم ہے، نئے سال کے عنوان سے کچھ شعر ہیں، میں اس بھروسے پہ سنا رہا ہوں کہ شاید یہ نئی ہو۔ میرے پاس تو سبھی کچھ پرانا ہے، خود میں اتنا پرانا ہوں کہ آپ کوئی نہیں ہوں گے۔ مراحہ کیجئے کہ نئے سال کی آہٹ سن کر ہنستی ہے کوپل کوپل، ہم اپنے تنہا کمرے میں کھڑے ہوئے ہیں سر کے بل۔ نئے سال کی آہٹ سن کر ہنستی ہے کوپل کوپل، ہم اپنے تنہا کمرے میں کھڑے ہوئے ہیں سر کے بل، سوچ رہے ہیں نیا سال بھی شاید کہ ایسا ہوگا جیسی اپنی پوزیشن ہے بالکل ہی ویسا۔ سوچ رہے ہیں نیا سال بھی شاید کہ ایسا ہوگا جیسی اپنی پوزیشن ہے بالکل ہی ویسا ہوگا، شریمتی کنواری کو کہیں گے مسز کہیں گے سب مس کو، ڈسکو سے کھسکو نکلے گا بڈھے ناچیں گے، ڈسکو سے کھسکو نکلے گا بڈھے ناچیں گے جس کو۔ اور ملاحظہ کیجئے کہ ہنس چگیں گے جوار کے دانے، کوے موتی کھائیں گے، ہنس چگیں گے جوار کے دانے، کوے موتی کھائیں گے، لڑکے انگیٹھی تاپیں گے اور بڈھے عشق لائیں گے۔ ہنس چگیں گے جوار کے دانے، آداب، ہنس چگیں گے جوار کے دانے، کوے موتی کھائیں گے،
लड़के अंगीठी तापेंगे और बूढ़े इश्क लड़ाएंगे, और ऐसा होगा तो क्या जाने कैसा होगा, क्या क्या होगा। बेटा बाप कहा जाएगा, बाप बेचारा लड़का होगा। बेटा बाप कहा जाएगा, बाप बेचारा लड़का होगा, और पिछली तहजीबों को उल्टा करके लोग उछालेंगे, बाप को आवारा ठहरा कर बेटे घर से निकालेंगे। पिछले देखिए हंस रहे हैं पिछले तहजीबों को उल्टा करके लोग उछालेंगे, बाप को आवारा ठहरा कर बेटे घर से निकालेंगे। और लेकिन ऐसा हो सकता है कोई कमरे में घुस आए, हमको सीधा कर दे तो ये नया साल सीधा हो जाए। लेकिन ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कोई कमरे में घुस आए, हमको सीधा कर दे तो ये नया साल सीधा हो गया ना। क्या क्या कह रहे हैं? हाँ देखिए, हाँ मैं अब चला नहीं पाता हूँ बिल्कुल, और जब साइकिल चलाने की ज़रूरत होगी तो आपको बुला लूँगा। ये बस हाँ देखिए, ये एक है यहाँ एक साहब को याद है, लेकिन अगर आप तवज्जो से शेर सुने, शेर में बड़ा ज़बरदस्त हेर फेर भी होता है। कि आए बुढ़ापे, सुनिएगा सरदार जी, प्यारे प्यारे। नहीं यार, वो एक वाह, इसमें कौन सा गुनाह है? इतने प्यारे आदमी हैं, अल्लाह इनको तरक्कियाँ दे। देखिए दुआएं दे रहा हूँ मैं, दिल से दुआएं देता हूँ। अरे बुढ़ापे तेरा निशान है हम, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। अरे बुढ़ापे तेरा निशान है हम, तीर गायब है और कमान है। अरे बुढ़ापे तेरा निशान है हम, और तीर गायब है और कमान है हम, और जिस्म से बूढ़े बूढ़े लगते हैं और जज्बात से जवान है। जिस्म से बूढ़े बूढ़े लगते हैं और जज्बात से जवान हैं हम, और उनके डैडी के लब की सिगरेट हैं, उनके डैडी के लब की सिगरेट हैं, उनकी मम्मी का पानदान है। उनके डैडी के लब की सिगरेट हैं, उनकी मम्मी का पानदान है हम। देखिए एक नज्म मैं, अरे साइकिल भी सुना देंगे यार, अभी जवान हैं हम। हाँ देखिए एक नज्म मैं सुनाना चाह रहा हूँ, शायर की बीवी। इस नज्म में आप ये लुत्फ लें कि हमारे घर में जो ख़वातीन बातचीत करती हैं उसी ज़ुबान में ये नज्म है, ख़वातीन की ज़ुबान में। मैं कहाँ तक कामयाब हूँ मर्द होते हुए औरतों की ज़ुबान। देखिए पता नहीं मैं मर्द हूँ कि नहीं हूँ। अब देखिए वो शायर की बीवी से उसकी सहेली मिलने आई है, वो गुफ्तगू करती है कि बहन मैं सोचती हूँ जिंदगी वो कितनी अच्छी थी, जब अपनी उम्र की हांडी न पक्की थी न कच्ची। न बहन मैं सोचती हूँ जिंदगी वो कितनी अच्छी थी, जब अपनी उम्र की हांडी न पक्की थी न कच्ची थी, न हाय हत्या थी कुछ न कोई गुहा खींची थी, महल्ले में जिधर जी चाहता था आती जाती थी। महल्ले में जिधर जी चाहता था आती जाती थी, जवानी ने मगर आते ही ऐसा राख फैलाया कि मुझको देख कर ठिठका कोई और कोई बोलाया। जवानी ने मगर आते ही ऐसा राख फैलाया कि मुझको देखकर ठिठका कोई और कोई बोलाया। किसी के लब पे आया मेरा नाम आहिस्ता आहिस्ता, कोई करने लगा मुझको सलाम आहिस्ता आहिस्ता। किसी के लब पे आया मेरा नाम आहिस्ता आहिस्ता, कोई करने लगा मुझको सलाम आहिस्ता आहिस्ता। कोई कहता था मेरी चाल को परियों का फेरा है,
کوئی کہتا تھا میری چال کو پریوں کا پھیرا ہے، آپ میری تعریف کریں گے تو ایک بڈھے آدمی کی مدد کریں گے۔ اب ویسے آپ کا جی چاہے تو نہ کریں۔ کوئی کہتا تھا میری چال کو پریوں کا پھیرا ہے، کوئی کہتا تھا میری زلف کا بادل گھنیرا ہے، میرے یہ سارے عاشق کتنے بانکے اور سجیلے تھے، سفید و سرخ تھے ان میں، کچھ ان میں نیلے پیلے تھے۔ کوئی فرہاد کا باوا، کوئی مجنوں کا چچا تھا، کوئی ان میں تھا ناخوادہ تو کوئی فن میں کچا تھا، اور بڑے بوڑھے مگر جس وقت مجھ کو دیکھ لیتے تھے، بڑی سنجیدگی سے اپنی آنکھیں سینک لیتے تھے۔ بڑے بوڑھے مگر جس وقت مجھ کو دیکھ لیتے تھے، بڑی سنجیدگی سے اپنی آنکھیں سینک لیتے تھے۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے جب غور فرمایا، خدا کی مار ہو ان کو مواں شاعر پسند آیا۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے جب غور فرمایا، خدا کی مار ہو ان کو مواں شاعر پسند آیا۔ اب ملاحظہ کیجئے کہ گھٹاؤں پر میرے بالوں کی بس مرتا ہے یہ شاعر، کبھی ایک بالٹی پانی نہیں بھرتا ہے یہ شاعر۔ گھٹاؤں پر میرے بالوں کی بس مرتا ہے یہ شاعر، کبھی ایک بالٹی پانی نہیں بھرتا ہے یہ شاعر۔ شفق کہتا ہے گالوں کو جو لب کو پھول کہتا ہے، وہ گھورے کے کنارے پھوس کے چھپر میں رہتا ہے۔ وہ گھورے کے کنارے پھوس کے چھپر میں رہتا ہے، اور لنگوٹی باندھتا ہے جو غرارہ کیا پہنائے گا، لنگوٹی بھی کبھی ٹھرے کی خاطر بیچ آئے گا۔ اور نرا شاعر ہے بہنا، بے عمل ہے اور نکما ہے، میری گودی نہیں بھرتی ہے یہ بھی ایک معمہ ہے۔ نرا شاعر ہے بہنا، بے عمل ہے اور نکما ہے، میری گودی نہیں بھرتی ہے یہ بھی ایک معمہ ہے۔ ہزاروں بار ٹوکا لاکھ سمجھایا نہیں مانا، عہد ہے سنکھیا کھانے سے دھمکایا نہیں مانا۔ کبھی جب سوچتی ہوں تو طبیعت اوب جاتی ہے، کب میری سمجھ میں بس یہی ایک بات آتی ہے، کہاں تک ساتھ آخر اس نکھٹو کا نبھاؤں گی، کسی دن چھوٹے دیور کو میں لے کر بھاگ جاؤں گی۔ کہاں تک ساتھ آخر اس نکھٹو کا نبھاؤں گی، کسی دن چھوٹے دیور کو میں لے کر بھاگ جاؤں گی۔ اب دیکھیے وہ نظم سن لیجیے، سائیکل ابھی دم ہے۔ بلا کیجئے کہ ایک روز جا رہے تھے کہیں سائیکل سے ہم، اور پہنچے جو ایک موڑ پہ نازل ہوا ستم، پیڈل سے سائیکل کے جو پاؤں اکھڑ گئے، ہم جا کے ایک شوخ حسینہ سے لڑ گئے۔ پیڈل سے سائیکل کے جو پاؤں اکھڑ گئے، ہم جا کے ایک شوخ حسینہ سے لڑ گئے، اور سمجھی جو وہ تو ہتے سے فوراً اکھڑ گئی، گویا ہوئی تو جیسے ہواؤں سے لڑ گئی۔ گویا ہوئی تو جیسے ہواؤں سے لڑ گئی، کہنے لگی کہ اندھے ہیں آتا نہیں نظر، یہ حرکتیں جناب کی یہ ریش معتبر، یہ حرکتیں جناب کی یہ ریش معتبر، پھرتے ہیں کیا شریفوں کی صورت بنا کے آپ، یوں عورتوں پہ گرتے ہیں داڑھی رکھا کیا، پھرتے ہیں کیا شریفوں کی صورت بنا کے آپ، یوں عورتوں پہ گرتے ہیں داڑھی رکھا کے آپ۔ ہم نے کہا کہ تھوک دو غصے کو نادنی، سائیکل لڑی ہے تم سے یہ داڑھی لڑی۔ ہم نے کہا کہ تھوک دو غصے کو نادنی، سائیکل لڑی ہے تم سے یہ داڑھی لڑی نہیں، اور داڑھی کا نام لے کے ہمیں کیوں ٹوکتی، داڑھی کوئی بریک ہے جو سائیکل کو روک۔